السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 31، قسط نمبر 31۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، شب سے پہلے مکہ میں قریش کی شکست کی خبر سیمان بن عبداللہ خزائی لایا۔ مکہ کے لوگ اس سے پوچھنے لگے، کچھ جنگ بدر کا حال سناؤ۔ اس نے کہا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن حشام، امیہ بن خلف، زمع بن اسود، حجاج کے دونوں بیٹے نبیہ اور منبع اور ابو البختری بن حشام قتل ہو گئے ہیں۔ اس طرح اس نے جب قریش کے سرداروں کا نام گننا شروع کیا تو حتیم میں بیٹھا ہوا صفوان بولا، یہ پاگل ہے، اگر اس کی عقل درست ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا، صفوان بن امیہ کا کیا حال ہوا؟ اس نے کہا، وہ یہ حتیم میں بیٹھا ہوا مجھے پاگل بتا رہا ہے۔ خدا کی قسم میں نے بدر میں اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ابو رافع کی روایت ہے، آیا ہے جب اہل بدر کی ہلاکت کی خبر مکہ مکرمہ پہنچی تو ابو لہب پر اس قدر ذلت طاری ہوئی کہ وہ خبر سن کر لڑکھڑاتے ہوئے پاؤں پر کھڑا ہو کر جلدی ہی بیٹھ گیا۔ اتنے میں لوگوں نے کہا، یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ رہا ہے۔ ابو لہب نے کہا، میرے پاس آؤ، میری بقا کی قسم تم سچی خبر لائے ہو۔ بولا، رافع کہتے ہیں وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور لوگ چاروں طرف کھڑے بے تابی سے خبر سننے کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو لہب نے کہا، بھتیجے جلدی بتاؤ لوگوں پر کیا بیتی؟ اس نے کہا، بخدا ہمارا مقابلہ ایسی قوم سے ہوا جس کے مقابلہ میں ہم پیٹ پھیرنے پر مجبور ہوئے۔ وہ جس کو چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جس کو چاہتے تھے گرفتار کر لیتے تھے۔ بخدا اس شکست میں لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ ہمیں زمین و آسمان کے درمیان ایسے گورے رنگ کے آدمی نظر آئے جو سفید گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان کے مقابلہ میں کسی کو ٹھہرنے کی طاقت نہیں تھی۔ میں نے جو عباس رضی اللہ عنہ کا غلام تھا اور اسلام کی طرف مائل تھا اور ایک گونا اس خبر سے خوشی محسوس کر رہا تھا۔ کیا اللہ کی قسم یہ فرشتے تھے؟ یہ سنتے ہی ابو لہب آگ بگولا ہو گیا اور میرے منہ پر بڑے زور کا تمانچہ مارا۔ یہ دیکھ کر ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی کو طیش آ گیا اور اس نے خیمہ کا ایک بانس اٹھا کر ابو لہب کے سر پر مارا اور کہا، اس کا آقا یہاں موجود نہیں، اس لیے تو نے اس کو کمزور سمجھ کر مارا ہے۔ اس خبر کا ابو لہب پر یہ اثر ہوا کہ اس کے بعد وہ بمشکل 7 دن زندہ رہا۔ عربوں کے خیال کے مطابق ایک منحوس پھوڑے عطسہ میں مبتلا ہوا، جس کی وجہ سے اس کے بیٹے بھی اس سے دور ہو گئے۔ وہ مرنے کے بعد 3 دن بلا گور و کفن پڑا رہا۔ کوئی اس کی میت کے قریب نہیں جاتا تھا اور نہ کوئی اس کو دفن کرنے کے لیے تیار تھا۔ پھر ملامت کے خوف سے اس کے رشتہ داروں نے گڑھا کھودا، لکڑیوں کے ذریعے اس کی لاش کو اس میں دھکیلا اور دور سے پتھر پھینک کر دفن کیا۔ قاسم بن ثابت نے اپنی کتاب دلائل نبوہ میں لکھا ہے، جس دن قریش کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہوئی، کسی حاطب جنی نے بلند آواز سے یہ اشعار پڑھے جس کو لوگوں نے سنا لیکن پڑھنے والے کو نہیں دیکھا۔ اہل اسلام نے بدر میں مخالفوں کو ایسی شکست دی کہ اس سے کیسر و کسریٰ کی حکومت کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ انہوں نے قریش کے ایسے سردار ہلاک کر دیے ہیں جن کے ماتم میں کنواریاں اور حیادار عورتیں ننگے سر سینہ کو بھی کر رہی ہیں۔ ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی ہلاکت کتنی بھیانک ہے، جو حیرت زدہ ہو کر ہدایت کے سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ کسی نے پوچھا، زیفی کون ہے؟ جواب ملا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ابراہیم ضعیف کے دین پر ہیں۔ اس پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ مکہ میں شکست کی خبر پہنچ گئی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، جب جنگ بدر کا جھگڑا ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں پوری سورہ انفال اتاری۔ جنگ بدر میں شریک ہونے والے مسلمانوں کی تعداد، جنگ بدر میں حاضر ہونے والے مسلمانوں کی کل تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی۔ ان میں 86 مہاجر اور 61 قبیلہ اوس اور 170 قبیلہ خزرج کے آدمی تھے۔ علماء کہتے ہیں خزرج سے اوس کے مجاہدین کی تعداد کم ہونے کی وجہ یہ ہے، حالانکہ یہ ان سے زیادہ صاحب
قوت، زیادہ صاحب شوکت اور لڑائی میں زیادہ صبر کرنے والے تھے کہ وہ زیادہ تر مدینہ سے باہر دیہات میں رہتے تھے۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کا فوری اعلان کیا اور فرمایا جس کی سواری گھر میں موجود ہے وہ فوراً ہمارے ساتھ چلا آئے۔ بعض لوگوں کی سواریاں دیہات میں تھیں، انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم اپنی سواریاں دیہات سے لے آتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا وقت نہیں ہے، جن کی سواریاں ہیں بس وہی کوچ کریں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بیمار تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا اور ان سے اجر اور غنیمت کا وعدہ فرمایا۔ اس لحاظ سے وہ بدری ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید بغرض تجارت شام گئے ہوئے تھے، اس وجہ سے جنگ بدر سے غائب رہے۔ ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا حصہ دیا اور اجر کا بھی وعدہ فرمایا۔ جنگ بدر میں شریک ہونے والے اہل اسلام کے اسماء گرامی حروف تہجی کے لحاظ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو عبیدہ، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب نجاری، ابی بن ثابت، اوس بن ثابت نجاری، حسان کے بھائی اوس بن خولی خزرجی، اوس بن سامر، سعد بن یزید فاقہ زرتی، انس بن معاذ نجاری، انسیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام انس بن قتادہ بن ربیعہ اوسی، ارکم بن ابیرہ ارکم، اربد بن جبیر، اسیرہ ابو سلید بن عمرو نجاری، ایاس بن بکیر لیسی، حلیب بن عدی اور ایاس بن اوس بن عتیق اوسی، بشیر بن برہ بن مرور سلمی، بشیر بن سعد بن سالبہ، ابو نعمان، بشیر بن عبد المنذر، ابو لبابہ، یہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں، بلال بن رباح، موزن، بجیر بن ابی بجیر، ابسی، حلیب بن عوف، باس بن سلبہ بن خزمہ بلوی، حلیب بن خزرج، بعض ان کا نام نہاب نون کے ساتھ بتاتے ہیں، اور ببس بن عمرو زیبانی حلیف خزرج، تمیم بن یعار خزرجی، تمیم مولا بنی غنم اور تمیم مولا خراش بن سعد، ثابت بن جزہ ثعلبہ انصاری، ثابت بن عمرو بن زید نجاری، ثابت بن خالد بن عمرو نجاری، ثابت بن حرم بلوی حلیف انصار، ثابت بن خنسہ نجاری۔ واقدی نے ذکر کیا ہے کہ یہ جنگ بدر میں حاضر ہوئے۔ ثابت بن عبید انصاری، ثابت بن حزار انصاری، ثعلبہ بن غنمہ انصاری، ثعلبہ بن عمرو بن محسن بن عمرو بن عتیق نجاری، ثعلبہ بن حاتب بن عمرو انصاری۔ ابن عبد البر کہتے ہیں قتادہ اور سعید بن جبیر کے قول کے مطابق اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ میں کہتا ہوں ابو محمد بن حزم نے ان کو ان لوگوں میں ذکر کیا ہے جو جنگ میں حاضر ہوئے تھے، اور اس نے کہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، مگر یہ باطل ہے۔ بلا شبہ ان کا بدر میں حاضر ہونا اس کو باطل کرتا ہے۔ جابر بن عبداللہ بن رماب، جابر بن خالد بن مسعود نجاری، جابر بن عتیق اوستی، بعض ان کو جبر کہتے ہیں، اور جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام نجاری نے ذکر کیا ہے کہ یہ جنگ میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو پانی لا کر پلاتے تھے۔ لیکن ابن عبد البر لکھتے ہیں بعض لوگ ان کو بدر میں شریک ہونے والوں میں شمار کرتے ہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ خود ان سے مروی ہے کہ بدر احد میں حاضر نہیں ہوا، کیونکہ میرے باپ نے منع کر دیا تھا۔ جبار بن امیہ سلمی، جبیر بن ایاس بن خالد بن مخلد زرکی اور جبر بن سیکا، یہ سب انصار میں سے ہیں۔ حمزہ بن عبد المطلب، حارث بن انس بن رافع، حارث بن اوس بن معاذ، سعد بن معاذ کے بھتیجے، حارث بن نعمان بن امیہ بن عمرہ القیس اوسی، حارث بن خزامہ، ابو خزیمہ، بعض کہتے ہیں ابن خزیمہ بن عدی انصاری خزرجی، حارث بن عتیق بن نعمان نجاری، حارث بن زید بن عبد الربہ بن ثعلبہ خزرجی، حارث بن ابو الاور بن ظالم بن عبس بن حرام نجاری، حارث بن حاتب انصاری۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحہ سے کسی کام کے لیے واپس کر دیا تھا، ان کو حصہ دیا تھا اور اجر کا وعدہ بھی فرمایا تھا۔ حارث بن سما، ان کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحہ واپس کر دیا تھا، ان کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دیا اور اجر کا وعدہ فرمایا تھا۔ حارث بن ارفجہ واقدی، موسیٰ بن عقبہ اور ابن عمارہ نے ان کو اصحاب بدر میں ذکر کیا ہے۔ حارث بن قیس بن خالد بن مخلد زرکی،
حارثہ بن نعمان بن نکی بن زید نجاری، حارثہ بن سراقہ بن حارث نجاری، یہ شہید ہو گئے تھے۔ حارثہ بن حبیر اشجعی، حلیف بن سلمہ، حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم زرکی، واقدی نے ان میں ذکر کیا ہے۔ حارثہ بن نعمان بن رافع، حریث بن زید بن سالبہ خزرجی، حبیب بن سعد، بعد نے حبیب بن اسود بن سعد اور بعد نے حبیب بن اسلم مولا الانصار کہا ہے۔ حسین بن حارث بن مطلب، عبیدہ کے بھائی حاتم بن عمرو بن عتیق اوسی، ابن اسحاق نے ان کو بدریوں میں ذکر کیا۔ حاتم بن عمرو بن عبد الشمس عبد ود العامری القرشی، ابن عقبہ بن اسحاق اور واقدی نے ان کو بدریوں میں شمار کیا ہے۔ حاتم بن ابی بلتا لخمی، حلیف قریش، بعض کہتے ہیں ان کا تعلق مذہب کبیرہ سے ہے۔ حرام بن طحان بن خالد بن زید بن حرام نجاری اور حباب بن منظر بن جمو بن زید بن حرام سلوی، خالد بن زید بن کلب ابو ایوب نجاری، خالد بن بکیر لبسی، خالد بن قیس بن مالک بن عجلان زرکی، خلاد بن رافع بن مالک بن عجلان زرکی، خلاد بن سوید بن سالبہ خزرجی، خلاد بن عمرو بن جمو بن زید بن حرام السلوی، خلیدہ بن قیس بن نعمان سلمی، خزیمہ بن ثابت بن فاقہ بن سالبہ حتمی اوسی، خزیمہ بن اوس بن یزید بن امرم، ابن عقبہ نے ان میں ذکر کیا ہے۔ خباب بن ارت تمیمی، خراش بن سمع بن عمرو بن جموح بن حرام سلمی خزرجی، خباب مولا عتبہ بن غزوان، خبیب بن عدی اوسی، خبیب بن اصاف خزرجی، خارجہ بن زید خزرجی، خارجہ بن امیر اشجعی، حلیف انصار، خریم بن فاتح اسدی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اور دوسرے ائمہ نے ان کے جنگ میں حاضر ہونے کو صحیح کہا ہے۔ خولی بن ابی خولی اجلی، بعض کہتے ہیں یہ جعفی تھے۔ حلیف بنی عدی بن کعب، خنیس بن خزافہ سہمی، خوات بن جبیر بن نعمان بن امیہ اوسی، کہتے ہیں کہ راستہ میں ان کی ٹانگ پر پتھر لگا تھا جس کی وجہ سے یہ واپس آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حصہ دیا اور اجر کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اور خلیفہ بن عدی زرکی انصاری، ان کو ابن عقبہ اور ابن اسحاق نے بدریوں میں شمار کیا ہے۔ دفع بن ایاس بن عمرو انصاری، ذکوان بن عبد القیس بن خلدہ زرکی اور ذوالشمارین، ان کا نام عمیر بن عمرو بن غبسان خزائی، حلیف بنی زہرہ ہے۔ جنگ بدر میں جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ رافع بن مالک بن عجلان زرکی، ابن عقبہ نے ان کو بدریوں میں شمار کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ رافع بن اللہ بن لوزان بن حارثہ الخزرجی ہیں اور یہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ رافع بن ابن عفا نے ان کو بدریوں میں شمار کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں رافع بن اللہ بن لوزان بن حارثہ الخزرجی ہیں اور یہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ رافع بن انجرہ، یہ ان کی والدہ کا نام ہے، ان کے والد کا نام عبد الحارث اوسی ہے۔ رافع بن سہل بن رافع انصاری، بعد نے ان میں ذکر کیا ہے۔ رافع بن زید اور بعد نے رافع بن یزید اوسی کہا ہے۔ رفاع بن عمرو خزرجی، رفاع بن رافع بن مالک بن عجلان زرکی، رفاع بن عبد المنظر ابو لبابہ اوسی، رفاع بن حارث بن رفاع بن سواد، یہ بنو افرا کے آدمی ہیں۔ ابن اسحاق نے ان کو بدریوں میں ذکر کیا ہے، لیکن واقدی اور دوسرے مورخین نے ان کے بدر میں حاضر ہونے کا انکار کیا ہے۔ ربیعہ بن اکتم بن نجلہ اسدی، ربیع بن یاس بن غنم خزرجی، ربیع بن رافع بن زید بلوی اور رجیلہ جیم کے ساتھ، رحیلہ ہا کے ساتھ، خیلہ خے یعنی تینوں حرفوں کے ساتھ آیا ہے۔ زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن سہل بن اسود ابو طلحہ نجاری، زید بن سلم بن سلبہ بلوی، حلیف بن عمرو، زید بن خطاب، عمر بن خطاب کے بھائی، زید بن مزین خزرجی، زید بن عاصم بن کعب نجاری، زید بن ودیعہ بن عمرو خزرجی، زبیر بن عوام، زیاد بن لبید زرکی، زیاد بن عمرو، بعض کہتے ہیں زید بن بشر زمرہ حلیف انصار اور مولا بنی سعدہ کے بھائی، زیاد بن کعب بن عمرو جہنی، اور ظاہرین حرام اشجعی، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، ان لوگوں کے قول کے مطابق جو کہتے ہیں کہ یہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غنیمت کا حصہ دیا تھا اور اجر کا بھی وعدہ فرمایا تھا۔ سعد بن ابی وقاص زہری، سعد بن معاذ سید الاوس، سعد بن خیسمت الانصاری، یہ اس جنگ میں
شہید ہو گئے تھے۔ سعد بن ربی خزرجی، سعد بن مالک بن خالد خزرجی، یہ سعد بن سعد سعدی کے والد ہیں۔ واقدی نے بیان کیا ہے کہ یہ جنگ کے لیے نکلے تھے لیکن راستہ میں فوت ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے غنیمت کا حصہ نکالا تھا اور اجر کا وعدہ بھی فرمایا تھا۔ سعد بن عبادہ آباد نے ان کو بدریوں میں ذکر کیا ہے مگر ابن عقبہ اور ابن اسحاق نے ذکر نہیں کیا۔ اسد بن عبید بن نعمان اوسی، سعد بن زید بن فاقہ، سعد بن خولی حلیف عامر بن لوئی، سعد بن خولی مولاد حاتم بن ابی بلتہ جو مذہب قبیلہ سے ہیں، اور بعد نے کہا ہے فارسی میں سعد بن خولہ عامری، یہ بعض کے نزدیک قریشی اور بعض کے نزدیک ان کے حلیف ہیں۔ سعد بن عثمان بن خلدہ زرکی، ان کی کنیت ابو عبادہ ہے۔ سعد بن زائد اوسی، ابن اسحاق نے ان کو ان میں شمار کیا ہے۔ سہل بن قیس بن ابی کعب سلمی، سہل بن عتیق بن نعمان نجاری، سہل بن حنیف بن وہب اوسی، سہل بن عدی، سلیم بن عمرو بن حدید، اور بعد نے ابن عامر سلمی کہا ہے۔ سلیم بن حارث بن سالبہ نجاری، سلیم بن ملحان نجاری، سلیم بن فاد نجاری، سلیم ابو کبشہ مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلمہ بن اسلم بن حریش اوسی، سلمہ بن حاتب بن عمرو بن عتیق انصاری، سلمہ بن سلامہ بن وکش اوسی، سالم بن معقل مولا ابی حذیفہ، سماک بن حرسہ ابو دجانہ خزرجی، سماک بن سعد بشیر بن سعد خزرجی کے بھائی، سنان بن ابی سنان اسدی، سنان بن سیفی بن سخر سلمی، سہیل بن رافع نجاری۔ ابن عقبہ کہتے ہیں کہ مسجد نبی کی جگہ دراصل ان کی اور ان کے بھائی کی تھی جس کو مربت کہتے تھے۔ سہیل بن عمرو بن ابی عمرو، سہل بن بیضہ کرشی فہری، سلید بن عمرو، سہیل بن عمرو عامری کے بھائی۔ ابن عقبہ نے ان کو میں ذکر کیا ہے۔ سلید بن قیس بن عمرو نجاری، سراقہ بن کعب نجاری، سراقہ بن عمرو بن عطیہ نجاری، سبی بن قیس خزرجی، سواد بن زید، اور بعض کے نزدیک ابن زریق سلمی، سواد بن غزیہ بلوی یا نجاری، سوید بن سعد بن حرمرہ عبدی کرشی، صائب بن مزعون، عثمان بن مزعون کے بھائی، صائب بن عثمان بن مزعون، اور سفیان بن بشیر بن زید، شریک بن عبد عمرو کیزی اوسی، شماس بن عثمان مخزومی، اور شجاع بن ابی وہب اسدی، صہیب بن سنان رومی، صفوان بن بیضہ مخزومی، یہ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ اور صالح مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شکران کہا جاتا تھا۔ بعد نے ان کو بدریوں میں ذکر کیا ہے۔ ضحاک بن حارثہ سلمی، ضحاک بن عبد بن عمرو بن مسعود نجاری، اور زمرہ بن عمرو بیس کے بھائی، طلحہ بن عبید اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حصہ دیا اور اجر کا وعدہ فرمایا تھا۔ طفیل بن مالک بن خنسہ سلمی، اور طفیل بن نعمان بن مالک بن خنسہ، حرف زا میں کوئی نام نہیں آیا ہے، حرف عین میں۔ عبداللہ ابو بکر صدیق، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، عبداللہ بن رواحہ خزرجی، عبداللہ بن جاش اسدی، عبداللہ بن ثعلبہ بن خزمہ بلوی حلیف خزرج، عبداللہ بن جد بن قیس سلمی، عبداللہ بن جبیر بن نعمان اوسی، عبداللہ بن ربیع بن قیس خزرجی، عبداللہ بن زید بن ثعلبہ خزرجی، عبداللہ بن طارق بلوی، عبداللہ بن کعب بن عمرو نجاری، عبداللہ بن مزعون جہمی، عبداللہ بن ابی خزرجی، عبداللہ بن عبد مناف سلمی، عبداللہ بن عمرو بن حرام سلمی، والد حضرت عبداللہ بن غبس یا عبیس خزرجی، عبداللہ بن ابس، ان کا نسب بیان نہیں ہوا، بعض کہتے ہیں وہ خزرج کے حلیف ہیں۔ عبداللہ بن قیس بن خلدہ نجاری، عبداللہ بن قیس بن سخر سلمی، عبداللہ بن سعد بن عبداللہ بن سعید بن عاص بن امیہ، عبداللہ بن سراقہ بن معتمر کرشی ادوی۔ ابن اسحاق نے ان کو بدریوں میں شمار کیا ہے۔ عبداللہ بن سہیل بن عمرو عامری، عبداللہ بن سلمہ بلوی، عبداللہ بن سہل اشلی، عبداللہ بن مخرمہ عامری کرشی، عبداللہ بن حمیرہ، عبداللہ بن حمیر اشجعی، عبداللہ بن عرفت، عبداللہ بن عبید، عبداللہ بن نعمان بن بلدمہ سلمی، عبداللہ بن عمیر خزرجی، عبداللہ بن عامر بلوی، عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن کعب، ابو لیلہ انصاری، عبد الرحمن بن جبیر بن عمرو اوسی، عبد الرحمن بن عبداللہ بن ثعلبہ بلوی، عبد الرحمن بن سہل انصاری۔ ابن عبد البر نے کہا ہے بعض کہتے ہیں یہ بدر میں شریک ہوئے۔ عبید بن اوس بن مالک اوسی، بعض ان کا نام
مکرن بتاتے ہیں عبید بن ابی عبید اوسی، عبید بن زید بن عامر بن عجلان، عبد بن قیس بن عامر زرکی، عبید بن حارث بن مطلب شہید ہو گئے تھے۔ ابی یالین بن ثابت لیسی، حلیب بن عدی بنی کعب، عبد الربا بن حق اوسی خزرجی سعدی، عبادہ بن سامت خزرجی، عباد بن بشیر اوسی، عباد بن عبید بن تیہان اوسی، عباد بن قیس زرکی، عباد بن قیس بن ابسا بن امیہ خزرجی، عبادہ بن خشخاش بلوی، عمر بن خطاب، عمار بن یاسر، عمیر بن حمام بن جمو سلمی، یہ شہید ہو گئے تھے۔ عمیر بن ابی وقاص سعد کے بھائی یہ شہید ہو گئے تھے۔ عمیر اکثر عمرو کہتے تھے۔ ابن اوف مولا سہیل بن عمرو، عمیر بن عامر بن عالق بن خنسا نجاری، ان کی کنیت ابو داود ہے۔ عمیر بن معبد بن ازہر انصاری، بعد نے ان کو حاضرین بدر میں شمار کیا ہے۔ عمیر بن حرام بن عمرو بن جمو سلمی، عمیر بن حارث بن سالبہ بن حارث سلمی، عمرو بن معاذ سعد کے بھائی، عمرو بن ابی سرحہ کرشی فہری، عمرو بن خزیہ بن عمرو بن سلبہ نجاری، عمرو بن طلق بن زید سلمی، عمرو بن قیس بن زید نجاری، بعد نے ان کو ذکر کیا ہے۔ عمرو بن سالبہ بن وہب بن عدی نجاری، عمرو بن حارث فہری، ان کو ابن عقبہ نے ذکر کیا ہے۔ عمرو بن ایاس بن زید بن جشن حلیف انصار، عمرو بن ابی ظہیر بن مالک بن عمرہ الکیس، ان کو ابن عقبہ نے بدر میں حاضر ہونے والوں میں شمار کیا ہے۔ عمرو بن سراقہ بن معتمر کرشی ادوی، عمرو بن حارث بن نصیر حارث بن نصیر بن ابی شداد فہری، بعد نے ان کو ذکر کیا ہے۔ عامر بن عبداللہ بن جراح، عبیدہ عامر بن ابی وقاص سعد کے بھائی، عامر بن بکیر لیسی، عامر بن ربیہ غنزی عاصم کے بھائی، عامر بن امیہ بن زید بن خشخاش نجاری، عامر بن مخلد بن حارث، عبیمر بن اشکر بن اوف، عمارہ بن حزم نجاری، عمرو بن حزم کے بھائی، عمارہ بن ابی حسن نجاری، عثمان بن عفان، ان کو اجرا اور غنیمت ملی۔ عثمان بن مظعون، علی بن ابی طالب، عقبہ بن وہب یا ابو وہب اسدی، عقبہ بن وہب بن کلدہ غطفانی حلیف خزرج، عقبہ بن عامر بن نابی بن زید بن حرام سلمی، عقبہ بن عثمان بن مخلود، عثمان بن خلدہ بن مخلص زرکی، عتبہ بن غزوان مازنی حلیف بنی نوفل، عتبہ بن عبداللہ بن صخر بن خنسا سلمی، عتبہ بن ربیہ بحرانی حلیف انصار، ان کو بعد نے حاضرین بدر میں شمار ذکر کیا ہے۔ ایاز بن ظہیر قہری، او بن اساسہ مطلبی جو مسطا کے نام سے مشہور ہیں، او بن حارث بن رفاہ، یہ ابن افرا ہیں اور بدر میں شہید ہوئے۔ عاصم بن ثابت بن ابی الفا اوسی، عاصم یا عامر بن اکبر حلیف انصار، ان کو ابن عقبہ نے ان میں ذکر کیا ہے۔ عاصم بن قیس بن ثابت بن نعمان اوسی، عاصم بن عدی بلوی، بعض کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نامنظور کر دیا تھا اور ان کے ساتھ حصہ اور اجر کا وعدہ فرمایا تھا۔ اسما بن حسین بن وبرہ بن خالد بن عجلان خزرجی، اسما اشجعی کے ان کے حلیف ابن عقبہ نے ان کو حاضرین بدر میں ذکر کیا ہے۔ اسیمہ اسدی حلیف بنی نجار، اسیمہ اشجعی ان کے حلیف عدی بن زغبہ، عطیہ بن نویرہ بن عامر زرکی، عائز بن معاص بن قیس زرکی، حفص بن عامر بن عدی، سلمہ عکاشہ بن محسن اسدی، اوس بن افرا، عتبان بن مالک خزرجی، اکثر علماء نے ان کو بدریوں میں ذکر کیا ہے۔ عتیق یا عبید بن تیحان اوسی، غنطرہ مولا سلیم بن عمرو، بعض کہتے ہیں یہ بنو سلیم بن منصور کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آق بن بکیر لیسی، اور یہ شہید ہو گئے۔ علیفہ بن عدی بن عمرو زرکی، ابن حشام نے اس طرح یہ نام این کے ساتھ ضبط کیا ہے۔ ابن اسحاق نے خلیفہ خا کے ساتھ لکھا ہے۔ اور عویم بن سعدہ اوسی، غنام بن اوس زرکی، فردہ بن عمرو بن ودقہ زرکی، اور فاقہ بن بشیر بن فاقہ بن زید بن خلدہ زرکی، قیس بن مخلد بن سالبہ نجاری، قیس بن محسن بن خالد بن مخلد زرکی، قیس بن ابی سعصہ نجاری، قیس بن سکن بن قیس نجاری، قیس بن عمرو بن قیس، بعض نے ان کو ذکر کیا ہے۔ قتادہ بن نعمان بن زید اوسی، قطبہ بن عامر بن حدیدہ سلمی، اور قدامہ بن مظعون جمحی، کعب بن عمرو بن عباد، ابو الیسر سلمہ، کعب بن زید نجاری، کعب بن حمار یا حمار
یا جماز یہ سعد حسنی کے بھائی ہیں۔ کثیر بن عمرو یہ بنو سلیم سے ہیں اور بنو اسد کے حلیف۔ یہ بات ابن اسحاق نے ذکر کی ہے اور زیاد کی روایت میں ہے کہ یہ جنگ میں حاضر ہوئے اور کناز بن حسین، ابو مرثد غنوی، لقیت بن اثر بلوی اور لبدہ بن قیس بن نعمان سلبی ابن کلبی نے ان کو ان میں ذکر کیا ہے۔ مین محمد بن عبداللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن مسلمہ اوسی، معاذ بن جبل خزرجی، معاذ بن حارث یہ ابن افرا کے نام سے مشہور ہیں، معاذ بن عمرو بن جموح سلمی، معاذ بن معاذ زرکی، ان کا ابن کلبی نے ذکر کیا ہے۔ محمود بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ کے بھائی، ان کو ابن کلبی نے بدریوں میں ذکر کیا ہے۔ مالک بن تیہان ابو الحشیم بلوی، حلیف بنی عبد الاشر، بعض کہتے ہیں یہ بنو عبد الاشر کے فرد ہیں۔ مالک بن املیہ بن سباق بن عبد الدار کرشی، مالک بن قدامہ بن ارفہ اوسی، مالک بن رافع بن مالک بن عجلان، مالک بن عمرو سلمی بنو عبد الشمس کے حلیف ہیں۔ مالک بن ابی خولی حلیف انصار، مالک بن ربیہ ابو الاسید سعدی، مالک بن امیہ عمرو سلمی حلیف بنی اسد، مالک بن دخشم اوسی، مالک بن نمیلہ یہ ان کی والدہ کا نام ہے۔ ان کے والد کا نام ثابت مزنی حلیف اوس ہے۔ مالک بن مسعود سعدی، مکر بن منظر سلمی، مرثد بن ابی مرثد غنوی، معمر بن حارث بن معمر جہمی غنوی، معمر بن حارث بن مرمز جنہی، محرز بن نزلہ اسدی، محرز بن عامر نجاری، معوذ بن حارث اور یہ ابن افرا ہے۔ معوذ بن عمرو بن جموح سلمی، مان بن ادی، عاصم بلوی کے بھائی، مسعود بن عبد سعد اوسی، مسعود بن ربی یا ابن ربیہ یہ بنو ہود بن خزیمہ کے فرد ہیں۔ مسعود بن سعد بن قیس بن خلدازر کی، مسعود بن خلدازر کی، مسعود بن اوس بن زید نجاری، مسعود ابو محمد معبد بن قیس بن زخر بن حرام سلمی، معبد بن عباد بن کشیر، ابو خمیسہ خزرجی، معبد بن وہب عبدی، مندر بن عمرو بن خنیس سعدی، مندر بن محمد بن عقبہ اوسی، مندر بن قدامہ اوسی، مندر بن ہرفجہ اوسی، معتب بن خزائی یا بلوی، معتب بن بشیر یا ابن کشیر بن تیل اوسی، مغیش بن عبید بلوی، مصب بن عمیر، مقداد بن عمرو کندی، مرارہ بن ربی یا ابن الربی اوسی۔ ابن عبد البر نے استیاب میں ایسا ہی ذکر کیا ہے کہ مرارہ بدر میں حاضر ہوئے، لیکن ابو بکر اسرم وغیرہ نے کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ یہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے، اور زبیر کا قول سیئن میں کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ یہ جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ یہ غلط ہے اور یہ زبیر کی غلطی ہے۔ غزوہ تبوک کے بیان میں جلد ہی اس پر تنبیہ ذکر ہوگی انشاءاللہ۔ یہ اصل کے حاشیہ سے منقول ہے۔ مبشر بن عبد المنظر اوسی یہ شہید ہو گئے تھے۔ مجدر بن زیاد بلوی، طویل بن دبرہ بن خالد بن عجلان خزرجی، مہجہ بن صالح عقی مولا عمرو یہ شہید ہو گئے تھے۔ اور مدلاج بن عمرو، نوفل بن سالبہ بن عبد خزرجی، نعمان بن عبد عمرو بن مسعود نجاری، نعمان بن اثر بن ربی بلوی، نعمان بن عمرو بن رفعتہ نجاری، نعمان بن مالک بن سالبہ خزرجی، نعمان بن یسار، نعمان بن ثابت، نعمان بن ابی جزمہ اور نصر بن حارث بن عبد اوسی، وہب بن سرح بن سعد بن ربی بن حلال فہری، وہب بن محسن اسدی، واقد بن عبداللہ تمیمی، حلیب بن عدی، ورقہ بن ایاس بن عمرو بن خنم خزرجی اور ودیعہ بن عمرو جہنی، حلیف بن نجار، حانی بن نیار، ابو بردہ بلوی، حلال بن معلی بن لوزان خزرجی، حلال بن ابی خولی، عمرو بن ظہیر جعفی، حلیف خطاب بن نفیل ابن عقبہ اور ابن کلبی نے ان کو بدریوں میں شمار کیا ہے۔ اور حیبل بن دبرہ انصاری ابن منظر نے روحہ سے نقل کیا ہے کہ یہ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ یزید حارث بن قیس خزرجی شہید ہوئے۔ یزید بن مردن بن سراح بن خناس سلمی، یزید بن رکیش بن رماب بن یعمر اسدی، یزید بن عامر بن حدیدہ، ابو منظر سلمی، موسیٰ وغیرہ نے ان کو بدریوں میں ذکر کیا ہے۔ یزید بن ثابت بن ضحاک زید کے بھائی، بعض مورخین نے ان کو بدریوں میں ذکر کیا ہے جو لوگ کنیت سے مشہور ہیں۔
ان کا نام معلوم نہیں، وہ درج ذیل ہیں: ابو کبشہ مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حذیفہ بن عتبہ، ابو الحمرا مولا حارث بن رفاع، ابو حریمہ بن اوس، ابو صبا، ابو صبرہ اور ابو ملیل بن ازل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے جنگ بدر کے بارے میں درج ذیل اشعار کہے ہیں، لیکن بعد نے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اشعار حضرت حمزہ نے نہیں کہے۔ وہ معاملہ ہے کہ ایک قوم جس نے نافرمانی اور کفر کی ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی تھی، دشمن کو پناہ کرنے کے لیے آئی مگر خود پناہ ہو گئی۔ یہ واقعہ اس شام کا ہے جب وہ سب کے سب میدان بدر میں آئے اور ان کی لاشیں بدر کے کنویں میں گروی ہو کر رہ گئیں۔ ہم تو محض تجارتی قافلہ لوٹنے کے لیے آئے تھے، دوسری کوئی غرض نہیں تھی، مگر وہ آئے، ہم سے لڑے اور جیسا مقدر تھا وہ ہم سے لڑنے لگے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو گندم گوں سیدھے نیزوں کے ساتھ نیزہ بازی کے سوا ہمارا کوئی کام نہ تھا، اور ایسی کاتے تلواروں کے ساتھ شمشیر زنی کرنے لگے جن سے دشمن کے سر اڑانے لگے، اور وہ چمکدار تلواریں اپنا نمایاں اثر چھوڑ رہی تھیں۔ ہم نے سرکش عتبہ اور اس کے بھائی شیبہ کو ان مقتولوں میں داخل کر دیا جو بدر کے کنویں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے، اور ان کا حمایتی ابو جہل عمرو بن حشام بھی انہی میں رہ گیا، اور بیان کرتے ہوئے عورتوں نے اس پر اپنے گریبان پھاڑ دیے۔ لوی بن غالب کی عالی نسب عورتوں نے جو فہر کے اونچے طبقہ سے تعلق رکھتی ہیں اپنے گریبان پھاڑ دیے۔ یہ لوگ اپنی گمراہی میں ہی قتل ہو گئے اور اپنے پیچھے مدد سے محروم جھنڈا چھوڑ گئے۔ وہ گمراہی کا جھنڈا تھا جس کے نیچے ابلیس نے ان کو جمع کیا اور خبیث نے ان کو غداری پر آمادہ کیا۔ جب اس نے میدان جنگ میں ملائکہ کی قطاریں دیکھی تو کہنے لگا، میں ان سے بیزار ہوں اور ان کی حمایت میں لڑنے سے معذور ہوں، اور کہنے لگا، اے اہل مکہ، مجھے وہ کچھ نظر آ رہا ہے جس کے دیکھنے سے تم محروم ہو، اور مجھے زبردست خدا کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ وہ انہیں ہلاکت میں ڈالنے کے لیے لے آیا، میدان جنگ میں ان کو پھنسا کر بھاگ گیا، اور جس انجام سے باخبر تھا لوگوں کو نہیں بتایا۔ جس دن کفار کی لاشیں کنویں میں پھینکی گئیں وہ گنتی میں 1000 تھے، اور ہمارے کلیوں جیسے روشن رو نوجوان صرف 300 تھے، اور ہماری مدد کے لیے اللہ کے لشکر ہم میں موجود تھے جنہوں نے میدان جنگ میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ہمارے جھنڈے کے نیچے ان کو لے کر جبرائیل نے ایسا حملہ کیا کہ جنگ کے تنگ میدان میں ہر طرف دشمن کے خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ خبردار اے قوم، دوستوں کی جدائی اور غم پر تعجب کرو، جس کی سوزش سے میرا سینہ جل رہا ہے، نیز میری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں پر تعجب کرو جو ٹوٹی ہوئی لڑی کے موتیوں کی طرح گر رہے ہیں۔ یہ نالا وشود اس شیریں اخلاق پہلوان پر ہے جو مقام بدر میں ہمیشہ کے لیے کنویں میں گروی ہو کر رہ گیا ہے۔ اے میرے عزیز اور پیارے مصاحب، خدا کرے تو رحمت سے دور رہے، تو بڑے اخلاق کے عالیہ کا حامل تھا۔ اگر دشمنوں کو تجھے ہلاک کرنے کا موقع مل گیا ہے تو غم نہیں، یقیناً زمانے میں ایسے موقع آتے ہی رہتے ہیں۔ تو بھی تو ماضی میں زمانے کے ایسے ہی مواقع پر ان کو ذلت ناک شکست دیا کرتا تھا، جس سے بچ نکلنے کے راستے بڑے دشوار گزار تھے۔ اے عمرو، اگر میں موت سے بچ نکلا تو تیرا انتقام لے کر دم لوں گا، اور بھائی چارے اور سسرال کے تعلقات کی وجہ سے کسی پر رحم نہیں کروں گا، اور جیسے انہوں نے میری کمر توڑی ہے میں بھی عزت والے آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ان کی کمر توڑوں گا۔ کیا مختلف قبائل سے اپنے اتباع جمع کر کے وہ مغرور ہو گئے ہیں، حالانکہ ہم خالص قریشی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اے آل نبی، اپنی عورتوں اور اپنے خداؤں کی عزت کو بچاؤ، اور ان کو کسی شیخی باز کے رحم و کرم پر نہ چھوڑو۔ یہ چیزیں تمہیں اپنے آباء و اجداد سے ورثہ میں ملی ہیں، اور اسی طرح تم مضبوط چھت اور حسین پردوں والے گھر کے بھی وارث ہو۔ اس بت باز آدمی کو کیا ہو گیا ہے جس نے تمہاری ہلاکت کا ارادہ کیا ہے؟ اے آل غالب، اس کو کبھی معاف نہ کرنا اور نہ اس کا کوئی عذر قبول کرنا۔ اپنے دشمنوں کے لیے پوری تیاری کرو، باہمی تعاون سے کام لو، اور صبر و مواسات میں جسم واحد کی طرح متحد ہو جاؤ۔ شاید اس طرح تم اپنے بھائی کا انتقام لینے میں کامیاب ہو جاؤ، اور اگر تم نے انتقام نہ لیا تو تم عمرو کے دوست اور غمخوار نہیں ہو۔ ہاتھوں میں ایسے براں اور لچکدار نیزے لے کر حملہ کرو جو واضح طور پر
खोपड़ियों को बदनों से उड़ा दें। जब इनको बदतरीन दुश्मनों के सामने किया जाता तो यूं मालूम होती है जैसे इनकी धारें मक्खियों और चींटियों को उड़ाने वाले पंखे हैं। इब्न हशाम कहते हैं, इब्न साहब की रिवायत में इस कसीदे में वाक़या होने वाले दो कलमे अल-फ़ख्र और फमाल लहीम महम ने अपनी तरफ से बदल दिए हैं, क्योंकि इसके कलमों में हज़रत सल्लल्लाहु की शान में गुस्ताखी पाई जाती थी। ज़रार बिन खत्ताब फ़हरी ने कहा, मुझे उसके फ़ख्र पर ताज्जुब होता है जबकि मुस्तक़बिल करीब में इन पर भी मौत का चक्कर चलने वाला है और ज़माना में इबरत के बड़े बड़े सामान फिनहा हैं। इस तरह बनु नज्जार के फ़ख्र पर भी ताज्जुब होता है। अगर हमारी एक जमात बदर में कत्ल हो गई है और उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा तो इसमें इनके लिए फ़ख्र की कौन सी बात है। अगर हमारे कुछ मर्द कत्ल होकर मैदान जंग में रह गए हैं तो इनके बाद हम भी इनके आदमी मैदान जंग में छोड़ेंगे। ए ओस के बेटो, हमारे तेज रो कम घोड़े हमें लेकर तन्हा घरों में दौड़ेंगे ताकि इंतकाम लेने वाला इंतकाम लेकर शिफा पाए, और हम जल्द उनको बनु खज़रज के दरमियान में दौड़ाएंगे जो नेज़ों और ज़रा पोश नौजवानों के शोर में हमला आवर होंगे, और मैदान में इनके इतने मकतूल छोड़ेंगे जिनके गिर्द परिंदों की जमातें जमा हो जाएंगी, और फ़कत आरज़ुओं के सिवा उनका कोई मददगार नहीं होगा, और उन पर अहले यसरब की औरतें इस कदर रोएंगी कि रात भर मातम करने की वजह से जागती हैं। ये इसलिए कि जिस कौम से हम लड़ते हैं हमारी तलवारें इनके खून से रंगीन होती हैं। अगर बदर की जंग में तुम्हें कामयाबी नसीब होती तो वो अहमद मुज्तबा की वजह से होती है, और तुम्हारी किस्मत जाग पड़ी है, और इसके बेहतरीन दोस्तों की वजह से ऐसा हुआ जो मौत की मौजूदगी में घुमसान की जंग के वक्त अपने साथियों को बचाते हैं। इनमें अबू बकर, हमजा और अली रज़ी अल्लाह ताला ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इनकी वजह से कामयाबी हासिल हुई है, ना इनके सबब से जिनको ओस और खज़रज ने अपने घरों में जन्म दिया है। जब इंसान का जिक्र आता है तो इनके बाप काब और आमिर लवी बिन गालिब के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। यही लोग लड़ाई के हर मैदान में शाह सवारों से नेज़ाबाजी करते हैं। ये बड़े पाकबाज और ऊंचे तबका के लोग हैं। इसके जवाब में बनु सलमा के मशहूर शायर काब बिन मालिक ने ये अशार कहे, तुझे अल्लाह ताला के फैसला पर ताज्जुब हो रहा है और अल्लाह ताला अपने इरादा को पूरा करने पर कादिर है। इस पर कोई ज़बरदस्ती करने वाला नहीं। इसने बदर के दिन ये फैसला किया कि हम बागी जमात से लड़ें और लोगों के हक में बगावत का रास्ता इंतहाई टेढ़ा है। वो आसपास के लोगों को इकट्ठा करके हमारे मुकाबला में भारी जमीयत लेकर आए। बनु काब और बनु आमिर के सब कबाइल ने मिलकर हम पर हल्ला बोल दिया और इनको हमारे सिवा किसी से लड़ने का इरादा नहीं था। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।